اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا۔ سورہ مائدہ کا ترجمہ جاری تھا، آیت نمبر 117 سے لے کے 120 تک کہ توفیق پروردگار سے آج ہماری یہ سورہ مکمل ہو رہی ہے کہ گفتگو قیامت کے دن جناب عیسیٰ اور خداوند عالم جناب عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ خدا تین خداؤں میں سے تیسرا خدا ہے، ایسا تم نے کہا؟ جناب عیسیٰ کہیں گے نہیں خدا تو ہر شرک سے پاک ہے، ہر نقص عیب سے پاک ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں۔ ٹھیک، ما قلت لہم، جناب عیسیٰ فرمائیں گے کہیں گے خداوند عالم کی بارگاہ میں ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی، اے خدا میں نے ان سے ایسی کوئی اضافی بات نہیں کی، اتنا کچھ کہا جو تو نے مجھے حکم دیا، جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ کیا تھا تیرا حکم؟ یہ ان اعبد اللہ، میں نے جو کہا وہ یہ تھا ان کو کہ تم سب خدا واحد کی عبادت کرو، ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ اللہ وحدانیت کی طرف اشارہ ہے، خدا واحد کی طرف جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پہ گواہ ہوں کہ میں نے یہی بات کہی ہے، میں ان پہ گواہ ہوں۔ ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود تھا میں گواہ تھا ان میں۔ فلما توفیتنی، پس جب میں تیری طرف بلند ہو کے آیا، تو نے مجھے اپنی طرف بلایا، کنت انت الرقیب علیہم، میرے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو ان کا محافظ ہے، تو ان کے اعمال کو جانتا ہے، تو ان کے اعمال پہ گواہ ہے خداوند عالم۔ میرے بعد جو انہوں نے کیا کیا، شرک تک چلے گئے، میں نے ان کو خدا واحد تیری عبادت کا کہا کہ خدا واحد کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جب تو نے مجھے بلند کیا تو کنت انتر رقیب علیہم، تو رقیب تھا، تو ساتھی تھا، تو محافظ تھا ان کے اعمال کا، تو گواہ تھا ان کے اعمال کا۔ وانت علی کل شیء شہید، خدا تو ہر چیز پر حقیقی طور پہ گواہ ہے۔ میں اگر گواہ تھا تو تیری طرف سے گواہ تھا، حقیقی طور پہ تو گواہ ہے سب پر، تو سب کو جانتا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں اب 118 نمبر آیت ہے، 117 نمبر آیت میں ان میں آپ دیکھیں تو گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی خرافات سے بری ذمہ ہو رہے ہیں کہ میں ان کی خرافات میں شامل نہیں خداوند عالم۔ اب اس آیت میں دیکھیں میں ان کی پہلے کہا کہ میں ان کی خرافات میں داخل نہیں، شامل نہیں، اب دیکھیں کہ ان تعذبہم، خدا اگر تو انہیں عذاب دے تو تو ان کا مولا ہے، بس یہ تیرے بندے ہیں، بس یقیناً یہ تیرے بندے ہیں، میرا کوئی تم پر اعتراض نہیں بنتا۔ مولا ہے، مولا اپنے گناہ گار عبد کو، جرم والے عبد کو سزا دے تو عقلی طور پہ بھی کوئی اشکال نہیں بنتا، اور میں کبھی بھی اعتراض نہیں کروں گا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تم اس ظلم عظیم سے انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پس بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، تیری بخشش بھی حکمت کے تحت ہے، تیرا عذاب بھی غلبے کے حکمت کے تحت ہے۔ تو غالب ہے لیکن تیرا غلبہ ظالمانہ نہیں ہے، حکمت کے ساتھ ہے، خداوند عالم حکمت کے ساتھ ہے۔ قال اللہ، خداوند عالم کہے گا، ھذا، یہ دن، یومو، یہ دن، ینفع الصادقین، سچوں کو فائدہ دے گا۔ سچے کون سے؟ سچے وہ جو قول اور عمل میں، قول ان کا بھی درست ہو، عمل بھی درست عقیدے کے مطابق ہو، قول بھی ان کا درست عقیدے کے مطابق ہو، عمل بھی ان کا درست عقیدے کے مطابق ہو۔ یہ دن سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور خدا کا ان پر راضی ہونا قیامت کے دن اور ان کا خدا کی جزا پر راضی ہونا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ خدا ان پہ راضی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ بھی خدا کی جزا پہ راضی ہیں، بلکہ ان کو مزید کچھ ملے گا۔ للہ ملک السماوات والارض، اب آخری آیت میں خدا دلیل دے رہا ہے کہ خدا کسی کو بخش دے، خدا کسی کو جزا دے، عذاب دے، خدا کسی کو عذاب دیتا ہے، موحدین کو جزا دیتا ہے خدا، موحدین جو توحید پرست ہیں، جو مومنین ہیں، ان کو جزا دیتا ہے، مشرکین کو عذاب دیتا ہے۔
کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض، کیونکہ خدا کے لیے ہے آسمان اور زمین کی حکمرانی، وما فیہن، اور جو ان میں ہے، جو آسمان اور زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس توفیق پروردگار سے ہماری سورہ مائدہ مکمل ہوئی کہ یہ اس سورہ کے شروعات جو ہے مومنین سے ہوا، کہ مومنین سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اپنے معاملات کو جو خدا سے تم نے کیے ہیں معاملات، ان کو پورا کرو، ان کو پورا کرو، بس یہ گفتگو چل رہی تھی۔ اب جی آخر میں خداوند عالم نے کہا للہ ملک السماوات والارض، کی خلاصہ بندی ہو گئی کہ خدا کے لیے ہے آسمان اور زمین کی حکمرانی، اور جو ان میں ہے اس سب پر، اور جو ان کے درمیان ہے، جو ان میں ہے سب پہ خدا حاکم ہے، وہو علی کل شیء قدیر، بس وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس ہر چیز پر قادر ہے تو ہمیں عہد پورا کرنا چاہیے، عہد الہی کو پورا کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔